نکاح کرنا چاہیے، نکاح کرنا کوئی مشکل عمل نہیں ہے، ہم نے مشکل بنا دیا۔ رشتہ دیکھنے سے لے کر منگنی کی رسمیں، پھر بارات کی رسمیں، اور بارات کی رسموں میں پھر پہلے مہندی، پھر بارات، پھر ولیمہ، پھر مقلبہ اور دودھ پلائی کی رسم، نہ جانے کتنی رسمیں، ہم نے اسے مشکل ترین بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت رکھی ہے نا انسان کی، اگر دیکھا جائے جب بھی کوئی شخص، عورت یا مرد، کوئی بھی جوان ہوتا ہے، جسمانی تبدیلی اس کے اندر آتی ہے فطرتی طور پر، اس کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے جو ہارمونز ہیں ان میں تبدیلی آتی ہے، جس کی وجہ سے انسان میں جنسی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو شرمندگی والی بات ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے جو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یہ معاشرے کے اندر ہم دیکھتے بھی ہیں، ہمارے ساتھ بیت چکا ہے، بیت رہا ہے۔ انسان جوان ہوتا ہے، جنسی خواہشات بھی پروان چڑھتی ہیں، اس میں تو کوئی مبالغہ نہیں۔ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ ہارمونز کی تبدیلی کی وجہ سے انسان کے ذہن میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ پہلے بچہ ہے، کسی اور زاویے سے سوچتا ہے، ابھی جوان ہو رہا ہے، اس کے مزاج میں اتنی تبدیلی آ جاتی ہے، والدین کہہ رہے ہوتے یار تو میرا ہی بیٹا ہے، اتنا تو بدل گیا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ انسان اب پروان چڑھ رہا ہے، جوان ہو رہا ہے، اور جوان ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے، وہ اپنے معاملات کو مینج کر سکتا ہے، وہ شادی کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں؟ فإنہ اغض للبصر، آنکھوں کے جھکانے میں، حیا کے پیدا کرنے میں بہت بڑا عمل ہے۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، تمہاری شرمگاہ کو پاکیزہ رکھنے میں، اسے گندگی سے بچانے میں یہ بہت بڑا عمل ہے۔ کیا کیا جائے؟ نکاح کیا جائے۔ نکاح کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں وہ حرام ہیں۔ ایک نکاح ہے صرف انسان کی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو اسلام نے بتایا، اس کے علاوہ جتنے طریقے ہم استعمال کریں گے معاشرے میں وہ اس وقت چل رہے ہیں، رائج ہیں، سارے حرام ہیں، کوئی طریقہ شرعی نہیں ہے۔ نکاح کے علاوہ سب طریقے حرام کر دیے گئے، اور آج ہمارے نوجوان ادھر جا رہے ہیں، بچے ابھی تک بالغ ہوتے نہیں، بلوغت میں قدم رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ خراب ہو رہے ہیں۔ یونیورسٹیز کے اندر ہماری بیٹیاں ہیں، ان کے معاملات دیکھیں، ٹک ٹاک کھولیں آپ، نوجوان لڑکیاں ابھی اتنی عمر بھی نہیں، 14 15 16 17 سال، آپ ان کے معاملات کو دیکھیں، یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، کتنی بے راہ روی اور کتنی بے ہنگم زندگی، انسان سوچ کے پریشان ہو جاتا ہے۔ فطرتی عمل ہے، ہم نے اس فطرت کو دبانے کی کوشش کی، معاشرہ خراب ہو گیا۔ دینداری سب سے مقدس شعبہ تھا۔ یہ کون انسان ہے؟ یہ دیندار بندہ ہے، دین کو ماننے والا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ عیسائیوں میں جو کیسز سامنے آئے، ان میں سب سے زیادہ جو کیسز ریکارڈ ہوئے وہ کن کے تھے؟ وہ پادریوں کے تھے۔ یہاں تک کہ 500-700 سال پہلے جب کسی کو حرام زادہ کہنا ہوتا تھا، کہا کرتے تھے کہ پادری کی اولاد ہے۔ آسٹریلیا میں صرف پچھلے سال جو رپورٹ آئی، آپ حیران ہوں گے کہ پادریوں نے 8000 بچوں کے ساتھ زیادتی کی، جسے میڈیا نے اچھالا، دکھایا گیا۔ یہ 8000 کیسز صرف آسٹریلیا میں بن گئے۔ ہم نے فطرت کو دبایا۔ ان کا بڑا پادری اٹھا، اس نے کہا جی آؤ دعا کرتے ہیں، اس نے 6-7 گھنٹے دعا کی، اس نے کہا جی دیکھو جی اس دعا کے بعد سب کے گناہ ختم ہو گئے۔ کیوں؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے، ہم سب کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، جو مرضی کرتے رہیں۔ یہ معاملہ آگے بڑھا، ہمارے مسلمانوں میں صوفی تھے، بعض صوفیاء کے بارے میں ہم نے پڑھا، ہم نے سنا، کتابیں بھری پڑی ہیں، وہ اپنے ساتھ ہر دور میں ایک آدھ بچہ، نوجوان نخیز لڑکا وہ ساتھ رکھا کرتے تھے، اور انہیں ہم صوفی بھی نہیں کہتے، معاشرے سے ہٹے ہوئے گندے انسان۔ پھر اب میں نے اور آپ نے کیا دیکھا؟ یہ پیر جو ہیں، کتابوں میں لکھا ہے مرید اپنے پیر کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے مردہ ہے، غسل والے کے سامنے پڑا ہے، جو مرضی کرتا ہے۔ آئے دن پیروں کے کیسز،
پیر صاحب گھر دم کرنے آئے، نوجوان بچی کی عزت لوٹ لی، دربار پہ گئے، نوجوان بچی کی عزت لوٹ لی، آئے دن کیسز، آئے دن معاملات، وہ عیسائیوں کا پادری ہو، وہ میرا آپ کا پیر ہو، یہاں تک کہ وہ مدارس کے سکینڈل کیوں نہ ہو، وہ مسجد کا امام کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی یہ میرا حردی اختیار کرتا ہے تو میرے بھائیوں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ہم نے نکاح کی اہمیت کو ختم کر دیا ہے معاشرے سے، نکاح اہم نہیں رہا معاشرے میں۔ وہ عیسائیوں کا پادری ہو تو وہ بھی گناہ کرے، وہ مسلمانوں کا صوفی ہو وہ بھی گناہ کرے، وہ مسجد میں دیندار طبقہ ہو ادھر بھی کیسز بن جائیں۔ جہاں پر نوجوان مستقبل کے معمار بننے کے لیے یونیورسٹیوں میں جائیں، اسکولوں میں جائیں، وہاں پر بھی بیٹی کی عزت کو داغدار کر دیا جائے۔ ایک ایک یونیورسٹی میں 2600 سٹینڈرڈ بن جائے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اہمیت کس کی ختم کر دی؟ نکاح کی ختم کر دی۔ اب یہ معاشرہ بڑا عام ہے نوجوانوں میں، 20 لاکھ نکاح کی بجائے 5000 میں آپ جائیں، منہ کالا کریں، زنا کر لیں۔ اور بھائی جب زنا معاشرے میں، مارکیٹ میں 500 میں ہوگا اور نکاح 20-25 لاکھ میں ہوگا، مجھے بتائیں یہ بیچارہ نوجوان کہاں سے اتنے پیسے لے کے آئے؟ فطرت سے ہٹے۔ آج آپ چلے جائیں یورپ میں، بیٹا ہے باپ کا علم نہیں، اور ماں ہے اسے نہیں پتا اس بچے کا باپ کون ہے۔ فرانس کا انقلاب آیا، اس انقلاب کے فرانس کے بعد کچھ لوگ اٹھے، انہوں نے نعرہ لگایا، انہوں نے کہا دیکھیں جس طرح ہم آزاد ہیں، ہمیں جنسی آزادی بھی چاہیے، ہم جیسا چاہے زندگی گزاریں۔ برطانیہ کے مفکرین بیٹھے، مدر آف ڈیموکریسی، جمہوریت کی ماں برطانیہ کو ہم نے معاشی طور پر مستحکم کرنا ہے۔ 1898 میں انہوں نے کیا قانون بنایا؟ شادی ختم کرو، عورتیں اور مرد مل کر کے فیکٹریوں میں، ملوں میں، کارخانوں میں، دفتروں میں کام کریں، شادی کے ساتھ عورت جو ہے وہ بند جاتی ہے، شادیاں ختم کرو، عورتیں مارکیٹ میں لاؤ، کام کرواؤ، ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا۔ پھر ہوا کیا ہمارے پاکستان میں؟ میرا جسم میری مرضی، اسلام آباد میں ہم نے بینر دیکھے، ایک عورت کا بینر آج بھی گوگل پر موجود ہے، اس نے کہا بچے خود پیدا کر لو، ہم نے ٹھیکہ لیا بچے پیدا کرنے کا۔ یہ ہے معاشرتی ناصور، یورپ سے شروع ہوا۔ آج ہمارے معاشرے میں مرد عورت برابر ہیں، برابری کا حق دیں، میرا جسم میری مرضی، اسلام آباد کی سڑکیں ہوں، وہ فیصل آباد کی سڑکیں ہوں، وہ ویلنٹائن ڈے ہو، وہ کچھ بھی ہو، اس قدر معاملات بگڑ چکے ہیں۔ سب سے بڑا پادری، اس کی انکوائری ہوئی، اس کے بھائی نے، آپ حیران ہوں گے، اس کے بھائی نے جو کتاب لکھی، یہ جملہ ادھر کہنا مناسب نہیں، لیکن صرف اس لیے کہ سمجھانے کے لیے جنسی خواہشات اور لذت حاصل کرنے کے اتنے 100 طریقے اس کا بھائی لکھ رہا ہے، کس کا؟ پادری کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا شیب الزانی، 3 لوگوں کو قتل کرنا جائز ہے۔ حضور نے فرمایا ان میں ایک بندہ وہ ہے، بوڑھا ہو جائے گا، زنا کرے گا، بابا جی لاٹھی ٹیک کے اس کے سہارے پر چلے گا، زانی ہوگا، زنا نہیں چھوڑے گا۔ ہم نے اسلام آباد میرا جسم میری مرضی وہاں پر دیکھا، پھر ایک بابا لڑکھڑاتا ہوا کرسی پر، ویل چیئر پر بیٹھا ہے، اس سے پوچھا گیا کہ معاشرہ ترقی کیسے کرے گا؟ اس نے کہا جی معاشرہ ترقی ایک ہی طریقے سے کر سکتا ہے، شادی ختم کر دی جائے، عورت کو مرد کے برابر بٹھا دیا جائے۔ اللہ کے نبی کی حدیث تھی، یہ قیامت تک یہ بات ثابت ہونا تھی۔ حضور نے فرمایا تم بزرگوں کو دیکھو گے، باتوں کو دیکھیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، زنا نہیں چھوڑیں گے۔ میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں، آپ حیران ہوں گے، جب سارے جواب دے گئے، بہت بڑا یعنی کہ ایک سیاسی آدمی تھا، وہ اس کی نجی زندگی، پرائیویٹ زندگی سے واقف، جب اس کے اصحاب جواب دے گئے، وہ اپنی رعایا کو، اپنی کمیوں کو بلا کے کہتا تھا کہ میرے سامنے زنا کرو، میں نے آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا۔ جب انسان کا جسم جسہ اس قابل نہیں رہتا، پھر وہ آنکھوں سے زنا کرتا ہے، پھر وہ ہاتھوں سے زنا کرتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وہی بات حضور والی، ہم نے نکاح کی اہمیت کو معاشرے سے ختم کر دیا، نکاح کو مہنگا کر دیا، ختم ہی ہو گئی اہمیت۔ اللہ اکبر۔ اسلام کیا کہتا تھا؟ اسلام
انسان اگر تیرے پاس استطاعت ہے، خرچے اٹھا سکتا ہے، تیرے لیے فرض ہے کہ تو نکاح کرے۔ اگر تیرے پاس جسمانی طاقت نہیں، تو نہیں کر سکتا، تیرے پاس طاقت نہیں ہے، مت کر، تیرے اوپر نکاح کرنا کوئی فرض نہیں، حرام ہے تیرے لیے۔ تیرے پاس جسمانی طاقت ہی نہیں ہے، تو ضروریات پوری نہیں کر سکتا، ایک بندے کے پاس اخراجات نہیں ہیں، اس کے لیے کہا کہ تو ضرور بھی ضرور کوشش کر اپنے اخراجات کو مینج کرنے کی۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ 10,000 تنخواہ ہے، شادی کس کے ساتھ کرنی ہے؟ جو کسی چودھری کی بیٹی ہو، کسی سیٹھ کی بیٹی ہو، بھائی تیری تنخواہ 10,000 ہے، جو 25,000 کا سوٹ پہنتی ہے، تو اب وہ رشتہ ڈھونڈنے نکلا ہے، تیری شادی پوری زندگی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، آنے والے آتے ہیں 3 صحابی ہیں، ام المؤمنین ماں عائشہ کے پاس، ماں جی ہمیں بتائیے حضور کیا 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 کرتے ہیں، عمل کیا کرتے ہیں؟ حضور کے بارے میں بتایا گیا، آپ نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ شب پاشی بھی کرتے ہیں، آپ کھانا بھی کھاتے ہیں، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں، آپ روزے بھی رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بس اتنی سی عبادت، حقیر جانا، کم کر جانا۔ اور ایک کہنے لگا میں پوری زندگی کیا کروں گا؟ روزے رکھوں گا، کبھی افطار ہی نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ دوسرے نے کہا میں ساری رات تہجد پڑھوں گا، میں رات کو سوں گا ہی نہیں۔ اور تیسرا کیا کہنے لگا؟ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا، مجھے شادی کی ضرورت ہی نہیں، میں ساری زندگی عبادت کروں گا۔ حضور کے تو سارے گناہ معاف ہیں، حضور پھر بھی اتنی عبادت کرتے ہیں، ہمارے تو گناہ بھی معاف نہیں ہیں، ہم نے تو اتنا زیادہ عبادت کو بھی نہیں کیا، لہذا ہم کیا کریں گے؟ یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی آئے، ماں عائشہ نے سارا قصہ بیان کیا۔ حضور نے صحابہ کو نہیں بلایا، حضور نے مسجد کے اندر منبر پہ بیٹھے خطبہ دیا۔ حضور نے کہا صحابہ کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو؟ تمہیں مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈر لگتا ہے؟ میں اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میں کھانا بھی کھاتا ہوں، میں گھر کے کام کاج بھی کرتا ہوں، میں سارے معاملات کرتا ہوں۔ اور پھر حضور نے جملے کہے النکاح من سنتی، نکاح مجھ محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ کس قدر لازم ہے یہ نکاح کرنا۔ حضور نے خطبہ دیا، حضور نے واضح طور پر کہا صحابہ یہ تو نے کیسی سوچ لیا ہے کہ تو عبادت کرنے کے لیے نکاح چھوڑ دے گا؟ آج بڑے فخر سے کہتے ہیں اس آدمی نے نکاح شادی نہیں کی، اس لیے فلاحی کام کرنے کے لیے، امت کے لیے انہوں نے شادی نہیں کی، پوری زندگی دین کے لیے۔ بھائی فخر کا کام نہیں ہے، شرم کی بات ہے۔ تو حضور سے بھی زیادہ دین کا کام کرنے والا، میرے حضور نے 11 بیویاں ایک وقت میں رکھی ہیں، اور یہ چودھری صاحب فخر سے بتا رہے میں نے شادی نہیں کی دین کے لیے۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ نکاح کی اہمیت ختم کیوں ہوئی؟ آج ہم مسلمان کن کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ عیسائی تھے، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، جو ہمارا پادری ہوگا شادی نہیں کرے گا۔ پھر انہوں نے کہا مریم علیہ السلام ان کی شادی بھی نہیں ہوئی، جو ہماری عورت گرجا گھر کے لیے، کلیسا کے لیے وقف ہو جائے گی، دین کی خدمت کرنا چاہے گی، وہ بھی شادی نہیں کر سکتی۔ یہ پادری اور نن انہوں نے اس بات پر عمل کرتے ہوئے شادی چھوڑ دی، اور آج بھی جو پادری ہوتا ہے، جو نن ہوتی ہے، وہ شادی نہیں کر سکتی۔ جب ہم نے نکاح کی اہمیت کو ختم کیا، یہی پادری یہی نن 18,000 8,000 کیس ایک ملک میں ان پادریوں کے نکلے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں جب ہم بھی معاشرے میں نکاح کی اہمیت کو ختم کریں گے، یاد رکھیں پھر زنا کے اڈے کھلیں گے، پھر وہ ہیرا مندی ہو، پھر کچھ بھی ہو، پھر گلی گلی کے اندر آپ کو ایسے گھر ملیں گے جو کیا کریں گے؟ اپنا جسم فروشی کر کر کے پیسہ کمائیں گے، اور کما کر کے نوجوانوں کو تباہ کریں گے۔ ایک وجہ جو بہت بڑی ہے، ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہم نکاح سے بھاگ رہے ہیں، بڑا آسان معاملہ لے۔ دوسری وجہ جو ہے اللہ اکبر، آج ہم نے نکاح کو معیشت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ نکاح اور معیشت، میری بیٹی اتنا پڑھی ہے، ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، اب میری بیٹی اس کے ہاں کا رشتہ، میری بیٹی 1.5 لاکھ کماتی ہے، بچہ ایسا ڈھونڈو 1.5-2 لاکھ کمانے والا ہو۔ اب میری بیٹی اتنا پڑھنے کے بعد گھر میں کام کرے گی؟
حاجی صاحب آپ چہرے تو بڑے سمجھدار لگتے ہیں، اب آپ مجھے بتائیں میری بیٹی PhD کر کے ڈاکٹریٹ کر کے آپ کے گھر کے برتن دھوئے گی؟ کوئی سمجھ نہیں آتی مجھے آپ کی بات۔ میری بیٹی کے لیے ڈاکٹر رشتہ چاہیے مجھے، یہ بھی جاب کرے وہ بھی جاب کرے، اور گھر بچے نکرانی سنبھالے، واضح ہے، گھر کے کام کا نکرانی کرے، واضح ہے۔ ہم نے معیشت کے ساتھ جوڑ دیا۔ نوجوان اٹھتا ہے، خود کی سیلری کتنی ہے، 20,000 25,000، خواب کیا دیکھ رہا ہے، کوئی ایسی لڑکی مجھے مل جائے جو جاب کرتی ہو، جو اسکول ٹیچر ہو، جو نرس ہو، جو یہ ہو جو وہ ہو۔ اور پھر بعض والدین اتنے نکھٹو، اتنے گندے والدین، بیٹی کمانا شروع کر دیتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ڈھیل ڈھیل رشتہ دیکھ رہے ہیں، رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ بچی 1,00,000 1,50,000 لا کر کے باپ اور ماں کے ہاتھ پہ رکھتی ہے، جس کی شادی 3 سال پہلے کرنا تھی، ڈھیل کر کے اسی بچی کی شادی 10 سال نہیں کرتے، کمائی کھا رہا ہے یہ والد بیٹی۔ کیا میرے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا؟ ہم نے معیشت کے ساتھ جوڑ دیا، اور معیشت کے ساتھ ایسا جوڑا، ایسا معیشت کے ساتھ جوڑا ہم نے، نکھٹو ہے پرلے درجے کا، مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، رات کے وقت پورے شہر کی لڑکیوں کو تاڑتا ہے، پورا سوسائٹی پورا معاشرہ اس سے تنگ ہے، لچا لفنگا چور ہے پرلے درجے کا، لیکن کاروبار اچھا ہے، کوٹھی اچھی ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیں گے۔ حاجی صاحب آپ نے کیا دیکھا؟ دیکھیں جی شادی کے بعد بڑے نوجوان سدھر جاتے ہیں، یہ بھی سدھر جائے گا، یہ بھی شریف ہو جائے گا، یہ بھی نیک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، دین میں اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا کہ شادی سے پہلے جو ٹھگ ہوگا، جو چور ہوگا، جو گندا ہوگا، اسے میں شادی کے بعد ہدایت دے دوں گا۔ لیکن ایک چیز حضور نے فرمائی، صحیح حدیث ہے، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ صحابہ جب تم کسی ایسے شخص کے ساتھ دیکھو اس کو، اس کا دین اچھا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، صحابہ کیا کرو، اپنی بیٹیوں کی شادی ان کے ساتھ کر دو، دین دیکھ کے، اخلاق دیکھ کر کے۔ وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ، اگر تم نے ایسا نہ کیا، تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، اس معاشرے میں ایسا بڑا فساد آئے گا تم سے کنٹرول بھی نہیں ہو سکے۔ آج فساد نہیں ہے معاشرے میں، اخباریں بھری نہیں پڑی، 20 سیکنڈ روز اخبار میں نہیں آتے۔ اللہ کا وعدہ سنیں، سمجھائیں معاشرے میں، اللہ نے کہیں وعدہ نہیں کیا کہ تو کسی گندے انسان کے ساتھ شادی کرے گا وہ سدھر جائے گا شادی کے بعد، کہیں وعدہ نہیں کیا۔ لیکن اللہ نے یہ وعدہ ضرور کیا، ثلاثۃ حق علی اللہ، 3 لوگ ایسے ہیں جن کا ذمہ اللہ نے اٹھا لیا ہے، اللہ پہ فرض ہے اللہ ان کی مدد کرے۔ یہ حدیث یاد کر کے جائیں۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا، حضور وہ کون سے 3 بندے ہیں؟ حضور نے فرمایا ان 3 بندوں کے بارے میں اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، میں ان کی مدد کر کے چھوڑوں گا۔ المجاہد فی سبیل اللہ، سب سے پہلا وہ شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرنے نکل گیا، اللہ پہ فرض ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے۔ دوسرا وہ شخص والمکاتب الذی یرید اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے غلام ہے، صرف اس لیے وہ آزادی چاہتا ہے، اللہ تو مجھے آزاد کر دے میں تیری عبادت کروں گا، اللہ تو مجھے آزاد کر دے میں نمازیں کھل کے پڑھوں گا، اللہ تو مجھے آزاد کر دے، اللہ میں تجھے خوش کر دوں گا، میں تیری رضا چاہوں گا۔ حضور نے فرمایا اللہ پر فرض ہے کہ اللہ اس بندے کی مدد کرے۔ اور تیسرا والناکح الذی یرید العفاف، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا نوجوان جو صرف یہ چاہتا ہے، اللہ اگر میری شادی ہو گئی میں پاک دامن ہو جاؤں گا، اللہ میں گندگی سے بچ جاؤں گا، اللہ میں معاشرتی بری روایات سے، خرافات سے بچ جاؤں گا، اللہ میں زنا سے بچ جاؤں گا، اللہ میری نظر میں حجاب پیدا ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا اگر یہ نوجوان غربت میں شادی کر لے گا، اللہ پر فرض ہے کہ اللہ اس کے گھر میں خیر و برکت عطا کرے۔ ہم حدیث کے الٹ چلنا شروع ہو گئے۔ اور بھائی جس بچے کی ہدایت کے بارے میں تجھے اللہ سے اتنی امید ہے کہ شادی کے بعد بچہ سدھر جائے گا، تجھے یہ امید کیوں نہیں ہے کہ شادی کے بعد اللہ اس بیٹے کے کاروبار میں برکت ڈال دے گا؟ اللہ اکبر، یہ ہے بہت بڑا مسئلہ۔ خدا کے لیے نکاح کو معیشت کے ساتھ مت جوڑیں۔ اور جو نوجوان ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں،
سادگی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، اللہ کے دربار میں دعا کریں، پھر اس کے ساتھ اگلے قدم اٹھائیں، اللہ انشاءاللہ آسانی پیدا کر دے گا۔ اور آخری باتیں ہیں، نیک بیوی کا مل جانا، پیسہ دولت نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دین کو ترجیح دو۔ اگر دین کو ترجیح دے کر کے رشتہ لے کر کے آؤ گے پھر کیا ہوگا؟ یہاں سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا واقعہ آپ کی نظر میں، نکاح کتنا آسان ہوا کرتا تھا۔ سعید بن مسیب وقت کا بادشاہ عبد الملک دروازے پر آیا اور آ کر کے کہا کہ سعید بن مسیب تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، کہا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیجئے۔ کون رشتہ مانگ رہا ہے؟ وقت کا بادشاہ مانگ رہا ہے، اور بادشاہ بھی معمولی بادشاہ نہیں۔ سعید بن مسیب اٹھ کر کے مسجد سے باہر نہیں آئے، یہ مسجد کے باہر کھڑا ہے، لوگوں نے بتایا سعید بن مسیب باہر بادشاہ آپ سے ملنے آیا ہے، کہاں نہیں مل سکتا، بیٹی کا رشتہ مانگا، ملنے مسجد کے گیٹ پر نہیں آئے۔ ایک آنے والا شاگرد ہے ابو ودا کے نام سے، پوچھا بیٹا تم نے چھٹیاں کی، کلاس میں کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگا گھر والی وفات پا گئی تھی، اس وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ کہنے لگے بیٹا اب تو اکیلا ہو گیا ہے، اب میں سعید بن مسیب چاہتا ہوں جس کی بیٹی کا چرچا پورے علاقے میں ہے کہ سعید بن مسیب کی بیٹی بھی عالمہ ہے، فاضلہ ہے، نیک ہے، وہ بھی دین کا کام کرتی ہے۔ اللہ اکبر! عبد الملک جیسا بادشاہ جس کا رشتہ مانگنے دہلیز پر آتا ہے، اس بچی کی نیک نامی کی وجہ سے ابو ودا تو پریشان نہ ہو، میں سعید بن مسیب اپنی بیٹی کا رشتہ تجھ سے کرنا چاہتا ہوں۔ شاگرد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، استاد محترم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میرے پاس تو شام کے کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں۔ کہنے لگے بیٹا میں نے تجھ سے یہ نہیں پوچھا، میں نے یہ کہا ہے کہ تو کلاس میں بیٹھتا ہے، تیرے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، بس۔ نکاح کر دیا، بیٹا گھر چلا گیا، شام کا وقت ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اوپر سے دیکھا کون؟ سعید بن مسیب استاد محترم نوجوان لڑکی کو لے کر کے دروازے پر، وہ سعید بن مسیب 40 سال سے مسجد سے باہر نہیں نکلے، ان کے بارے میں لوگوں نے کہا 40 سال ہو گئے کبھی سعید بن مسیب کو اذان مسجد سے باہر نہیں ہوئی، اور 40 سال تک کسی بندے کے ساتھ گفتگو نہیں کی انہوں نے سوائے اپنی کلاس اور قرآن و حدیث کی۔ اسے یقین نہ آیا کہ سعید بن مسیب مسجد سے نکل کے میرے گھر، دروازہ کھولا، آگے سے کیا دیکھا؟ آگے سے سسر ہے، باپ کھڑا ہے، استاد کھڑا ہے۔ بیٹا میرے دل میں آیا کہ یہ ایک رات بھی تیری اکیلے گزرے گی، یہ بھی نہیں گزرنی چاہیے۔ بیٹا میں نے بیٹی کا ہاتھ تھاما، یہ امانت تیری تھی، تیرے سپرد کرنے آیا ہوں۔ استاد ہے اور شہید حق کا پکا کھڑا ہے، بیٹی کو چھوڑا، پیار دیا، دعا دی، آسمان والے کو مخاطب کیا، واپس چل دیے۔ ابو ودا کہتے ہیں 3 دن تک میری ماں نے پھر میری دلہن کو بنایا، سنوارا، خوبصورت ترین لڑکی تھی، یہ ہے، یہ نکاح ہوا ہے، اسلامی نکاح ہوا ہے، اس میں اللہ خیر و برکت نہیں ڈالے گا؟ نیک بیوی یہی ہے۔ اللہ کے نبی جب بھی آتے تھے خدیجہ خدیجہ، عائشہ نے کہا اللہ کے نبی اتنی نوجوان عورتیں ہیں، میں اتنی خوبصورت نوجوان، آپ خدیجہ خدیجہ کرتے رہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ خبردار، آج کے بعد یہ بات نہیں کرنی، خدیجہ خدیجہ ہی تھی۔ مشکل وقت میں جب دنیا مجھے چھوڑ رہی تھی 1 منٹ صرف، خدیجہ تھی جو میرے ساتھ کھڑی تھی، خدیجہ نے اپنا سارا مال مجھے دے دیا تھا، حضور نے بیوہ کو سہارا دیا تھا، پھر یہی خدیجہ تھی۔ بیوی ایسی ہوا کرتی ہے، اگر دین کو ترجیح دیں گے مشکل وقت میں ساتھ کھڑی ہونے والی بیوی ہوگی، پھر خدیجہ ہی تھی۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی آئے، زمیلونی زمیلونی، مجھے کوئی قتل کر دے گا، مجھے کوئی مار دے گا۔ ماں خدیجہ نے کہا حضور کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اچھی بیوی آگے سے تانے نہیں دیتی، گراتی نہیں ہے۔ خدیجہ نے کہا اللہ کے نبی میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں اللہ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی پھر پریشان ہیں، خدیجہ نے ساتھ لیا، ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئی۔ اللہ کے نبی کو جب تسلی ہوئی، خدیجہ نے پھر جا کے آرام کیا کہ میرے خامن کو تسلی ہو گئی ہے۔ حضور مرنے کے بعد کسے یاد کر رہے ہیں جی؟ خدیجہ کو یاد کر رہے ہیں۔ آج ہم بزرگوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کی قسم آخری وقت میں اولاد وہ سہارا نہیں بنتی جو بیوی بنتی ہے،
کسی سیانے نے کہا، اس نے کہا بندہ مرتا ہے اکیلا مرتا ہے، اگر بڑھاپے میں کہیں عورت چلی جائے وہ عورت نہیں جاتی، بندہ بھی ساتھ ہی مر جاتا ہے۔ اولاد بات ہی نہیں سنتی، بیوی ہوتی ہے بیچاری دبا دیتی ہے، اس کی بات سن لیتی ہے، کوئی قضائے حاجت کا مسئلہ بن جائے اسے معاملات مینج کر لیتی ہے، اولاد کو تو شرم آئے گی، بدبو آئے گی، بچے جو ہے وہ بابا جی کو مذاق کریں گے، بہو تو قریب نہیں آئے گی۔ یہ ہے اسلام کا مزاج۔ اللہ کے بندو، حدیث وہی ہے، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، نوجوان اگر تیرے پاس استطاعت ہے اللہ کے نبی کی سنت کو پورا کیجئے اور نکاح کو آسان کیجئے سادگی کے ساتھ، تاکہ جو زنا ہے، جو معاشرے کے اندر یہ گندی خرافات ہیں، اس سے معاشرہ پاک ہو سکے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔